بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم صدق اللہ مولانا العظیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج مختصر القدوری کا سبق نمبر 72 ہے، اور آج کے سبق میں ہم حج کی تیسری قسم حج تمتع کا ذکر کریں گے۔ حج افراد ہم نے پڑھ لیا، جس میں صرف حج کے افعال کر کے حاجی واپس لوٹ آتا ہے، اس میں عمرہ ساتھ نہیں کرتا۔ حج قران ہم نے پڑھا کہ جس میں ایک ہی احرام کے اندر وہ دونوں افعال یعنی افعال عمرہ اور افعال حج کر رہا ہوتا ہے۔ اور یہ تیسری قسم حج تمتع ہے، اس میں بھی ایک ہی سفر کے اندر وہ عمرہ اور حج دونوں کر رہا ہوتا ہے اور دونوں فائدے حاصل کر رہا ہوتا ہے، اسی لیے اس کو تمتع کہتے ہیں۔ تمتع کا معنی بھی یہی ہوتا ہے، فائدہ حاصل کرنا اپنی سہولت کی خاطر، تو یہ تمتع میں آتا ہے۔ تو حج تمتع میں بھی عمرہ پہلے ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد حج ہوتا ہے۔ قران سے اس کا فرق یہ ہے کہ قران میں چونکہ احرام نہیں کھولا جاتا، پہلے عمرہ کے افعال کیے، پھر اس کے فوراً بعد جا کر حج کے افعال وہ کر رہا ہوتا ہے اسی احرام کے اندر، اور شروع میں ایک ہی نیت سے دونوں کی نیت ایک ہی احرام سے وہ اس میں نیت عمرے کی بھی کر رہا ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ وہ حج کی بھی کر رہا ہوتا ہے۔ جبکہ حج تمتع میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ شروع میں عمرے کی نیت سے احرام باندھے گا، اور اس کے بعد اشہر حج یعنی حج کے جو 2 مہینے ہیں، شوال اور ذوالقعدہ اور اس طریقے سے ذوالحجہ، ان کو اشہر حج کہا جاتا ہے۔ ذوالحجہ کے جو 10 دن ہیں، تو ان کے اندر وہ جا کر پہلے عمرہ کر لے گا، اور اس کے بعد پھر وہ عمرہ کے احرام سے نکل جائے گا، اور پھر وہیں حرم کے اندر ہی ٹھہرے گا یہاں تک کہ حج کے دن آ جائیں۔ پھر حج کے لیے احرام وہ وہیں حرم سے ہی یا مسجد حرام سے ہی وہ باندھے گا۔ تو اس کو کہتے ہیں تمتع، حج تمتع کی۔ اس میں درمیان میں حلال ہونا پڑتا ہے، اس لیے یہ قران سے فرق ہو گیا۔ بہرحال حج تمتع ہے یہ، اور اس کی آج ہم انواع کے اوپر بات کریں گے کہ کون کون سی انواع ہیں، طریقہ اس کا کیا ہے، اور کچھ اس سے متعلق کچھ متفرق احکام ہوں گے، مسائل ہوں گے، ان کو ہم انشاءاللہ آج ڈسکس کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں باب التمتع کو۔ تو یہ باب حج تمتع کے بیان میں ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے اس کا وصف شرعی بیان ہو رہا ہے کہ یہ اس کی حیثیت کیا ہے، کیا یہ افضل ہے یا دوسروں سے افضل نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ التمتع افضل من الافراد عندنا، احناف کے نزدیک یہ حج تمتع حج افراد سے افضل ہے، کیونکہ تمتع کے اندر 2 چیزیں ہوتی ہیں، دونوں ایک ہی سفر سے 2 فائدے حاصل کر رہا ہوتا ہے، تو اس لیے یہ افضل ہوا۔ والمتمتع علی وجہین، جو حج تمتع کرنے والا ہوتا ہے اس کی پھر 2 قسمیں ہیں، یہاں سے انواع شروع ہو گئی ہیں۔ متمتع یسوق الہدیہ، ایک متمتع یعنی حاجی صاحب جو تمتع حج کرے گا، یعنی عمرہ بھی کرے گا اور پھر حلال ہو جائے گا، اور پھر حج کے دنوں میں حج کے احرام باندھ کر حج بھی کرے گا۔ اس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ تو اس سے پہلے ذرا تمہید کے طور پر یہ سمجھ لیں کہ پہلے بھی یعنی پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اور اس کے بعد بھی لوگوں کی یہ عادت تھی کہ جب حج کے لیے جاتے تھے تو قریب کے لوگ ایسا کرتے تھے کہ جو اپنے ساتھ جانور قربانی کا یعنی تمتع کی جو کے لیے جو اس نے قربانی وہاں پہ جا کر کرنی ہے، تو وہ جانور ساتھ لے کر جاتے تھے۔ راستے میں چونکہ پیدل سفر ہوتے تھے اور وہ ساتھ لے کر جاتے تھے اور وہاں پہ جا کر اس کو کرتے تھے۔ اس کو کہتے ہیں کہ ہدی، یعنی اس جانور کا نام ہم نے رکھ دیا ہدی۔ ہدی کا معنی ہے کہ اس کو گویا کہ اللہ تعالیٰ کے پاک گھر کے قریب حرم کے اندر جا کر بطور ہدیہ کے، اور اس کو وہاں پہ جا کر بطور شکر کے ذبح کرنا ہے، تو اس لیے اس کو حرم کی طرف لے جانے کی وجہ سے اس کا نام ہدی رکھ دیا گیا، اور یہ جانور ساتھ لے کر حاجی جا رہا ہوتا ہے۔ تو اگر وہ ساتھ جا کر لے کر جا رہا ہے تو اس کی ایک الگ قسم بن جائے گی، اس کے الگ احکامات ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ جب وہ ساتھ جانور لے کر گیا ہوا ہے تو وہ پھر عمرہ کرنے کے بعد حلال نہیں ہوگا، وہ احرام سے نہیں نکلے گا جب تک کہ وہ اس کو ذبح نہ کر لے، قربانی نہ کر لے۔
اس لیے وہ مسلسل وہ احرام کی حالت میں ہی رہے گا، پھر اس کے بعد افعال حج کرے گا، پھر 10 ذوالحجہ کو یوم نحر کے دن اس جانور کو ذبح کرے گا، پھر جا کر وہ دونوں احراموں سے حلال ہوگا۔ اس لیے پھر حج تمتع کی یہ والی قسم جو ہوگی وہ افضل ہو جائے گی دوسری سے، جس میں وہ 7 جانور لے کر نہیں جاتا۔ اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ حاجی ساتھ جا رہا ہوتا ہے، اپنے سارا ساز و سامان ہوتا ہے، لیکن ساتھ وہ ہدی لے کر نہیں جا رہا ہوتا، وہ جانور قربانی کا ساتھ لے کر نہیں جاتا، تو اس سے پھر یہ ہوگا کہ وہ پھر وہاں پہ عمرہ کے افعال کرنے کے بعد وہ حلال ہو سکتا ہے، اور البتہ یہ کہ قربانی اس نے وہ جو واجب تمتع کی وجہ سے اس پر ہے وہ اس نے 10 ذوالحجہ کو کر دینی ہے، لیکن درمیان میں وہ حلال ہو سکتا ہے۔ تو یہ دو نوع ہیں، دو قسمیں ہیں حج تمتع کی، جس کی وجہ سے اس کے یہ احکامات آپس میں ان میں یہ فرق ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ متمتع یسوق الہدیہ، ایک متمتع یعنی حج تمتع کرنے والا وہ ہوتا ہے جو ہدی یعنی جانور کو ساتھ ہانک کر لے جاتا ہے، وہ متمتع لا یسوق الہدیہ، اور ایک متمتع وہ ہوتا ہے کہ جو ہدی کو ساتھ ہانک کر نہیں لے کر جاتا۔ یاد رکھیں حج تمتع کے اندر حج تمتع تب صحیح ہوگا کہ جس کے اندر یہ دو شرطیں پائی جائیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو عمرہ کے افعال ہیں وہ شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے 10 دن ان کے اندر اندر ہی ہوں، اور اس سے پہلے یا اس کے بعد نہ ہوں۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ افعال حج سے پہلے پہلے وہ عمرہ کے افعال کرے، اگر وہ اس کے بعد کرے گا تو پھر بھی وہ حج تمتع نہیں ہوگا۔ تو یہ ان دو شرطوں کے ساتھ آگے اب طریقہ آپ دیکھیں۔ وصفۃ المتمتع یعنی حج تمتع کا طریقہ یہ ہے کہ، یا اس طریقے سے متمتع انہوں نے لکھا ہوا ہے تو اس کا ہم یہ ترجمہ کریں گے، کیونکہ دوسری کتابوں کے اندر صفت التمتع ہے، تو یہاں پہ المتمتع تو لہٰذا حج تمتع کرنے والے کے لیے یہ افعال ہیں کہ ان یبتدئ من المیقات، کہ وہ میقات سے ابتدا کرے گا، ظاہر ہے، فیحرم بالعمرۃ، سب سے پہلے وہ عمرہ کا احرام باندھے گا، ویدخل مکہ، وہ مکہ میں داخل ہو جائے گا، فیطوف لہا، لہٰذا عمرہ کے ہی لیے طواف کرے گا، ویسعی، اور اس کے لیے سعی کرے گا، ویحلق، اور یہاں پہ ہی حلق بھی کر دے گا، جبکہ ادھر قران کے اندر اس جگہ پہ حلق نہیں کرنا ہوتا چونکہ احرام بھی اس کا نہیں کھلا ہوتا، جبکہ یہاں پہ اس نے حلال ہونا ہے۔ یہ اس متمتع کی بات ہو رہی ہے جو ساتھ ہدی لے کر نہیں گیا۔ دیکھیں وہ متمتع لا یسوق الہدیہ، وصفۃ المتمتع کے بعد یہاں پہ یاد رکھیں کہ حلق کرنے کے بعد چونکہ اس نے حلال ہونا ہے تو اس کے لیے یہ وہی ہے جو ساتھ ہدی ہانک کر نہیں لے کر گیا۔ او یقصر، یا یہ کہ اس طرح پھیر دے، او یقصر، یا پھر یہ ہے کہ بالوں کو کاٹ لے، وقد حل من عمرتہ، تو اس طریقے سے وہ اپنے عمرے سے حلال ہو جائے گا۔ ویقطع تلبیۃ، لہذا تلبیہ جو اس نے لبیک اللہم لبیک وہ پڑھ رہا تھا سفر کے دوران بھی اور اٹھتے بیٹھتے، تو یہ جب عمرہ کا طواف کرنا شروع کر دے گا، اذا ابتدأ بالطواف، تو اس کے ساتھ ہی یعنی طواف کی ابتدا کرتے ہی وہ تلبیہ کو، چونکہ اس کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ میں حاضر ہوں، تو ایک دفعہ جب حاضر ہو گیا تو بار بار اس کو کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس کو ختم کر دے گا۔ وَيُقِيمُ بِمَكَّةَ حَلَالًا، مکہ کے اندر حلال ہو کر رہے گا، مطلب ہے کہ احرام سے نکل گیا ہے، عمرہ کا احرام اس نے ختم کر دینا ہے، اور ہدی تو ساتھ لے کر نہیں گیا، لہٰذا وہیں پہ ٹھہرنا اس نے وہیں پہ، وہاں سے اگر گھر کی طرف واپس آ گیا یا یہ کہ اپنے گھر والوں کے پاس واپس آ گیا تو اس کا یہ حج تمتع پھر باطل ہو جائے گا۔ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَّةِ، لہٰذا جب یوم ترویہ یعنی 8 ذوالحجہ آ جائے تو احرم بالحج، پھر وہ حج کا احرام باندھے گا، من المسجد الحرام، مسجد حرام سے، ضرور نہیں مسجد حرام سے بلکہ حرم میں سے کسی بھی جگہ سے باندھے، ٹھیک ہے، جائز ہے۔ وَفَعَلَ مَا يَفْعَلُهُ الْحَاجُّ الْمُفْرِدُ، لہٰذا وہی کام کرے گا جو حاج افراد کرنے والا کرتا ہے، اس کے بعد وہی جو سابق طریقہ ہے اس کے مطابق وہ آگے افعال حج کرے گا۔ وعلیہ دم التمتع، اس کے اوپر دم تمتع ہے، یعنی تمتع کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک ہی سفر میں 2 چیزیں عنایت فرما دیں، تو اس کی شکر کی وجہ سے اس نے دم دینا ہے، یعنی قربانی کرنی ہے، اور یہ واجب ہے، اور یہ شکر کی وجہ سے لہٰذا اس میں سے خود بھی کھا سکتا ہے۔ فَإِن لَمْ يَجِدْ، لہٰذا وہی حج قران کی طرح اگر وہ یہاں پہ نہیں پاتا ما یذبح، اس جانور کو جس کو وہ ذبح کر دے، خود گنجائش نہیں ہے یا جانور نہیں مل رہا، کچھ بھی ہے، تو صام 3 ایام فی الحج، 3 دن وہ روزے رکھے گا حج کے دوران میں، اور وہی ترتیب سے کہ 9 ذوالحجہ تک اس کا آخری روزہ ہو جانا چاہیے۔ وَسَبْعَةً اِذَا رَجَعَ إِلَىٰ أَهْلِهِ، اور 7 روزے تب رکھے گا جب وہ اپنے اہل والوں کی طرف لوٹے گا، مطلب افعال حج سے وہ فارغ ہو جائے گا، بے شک پھر وہیں پہ رکھ لے، کوئی بات نہیں۔ تو یہ ہو گیا یہاں پر۔ وَإِنْ أَرَادَ الْمُتَمَتِّعُ أَنْ يَسُوقَ الْهَدْيَ، دیکھیں پہلے تو وہ تھی کہ حدیث ساتھ لے کر نہیں گیا تھا تو یہ طریقہ تھا۔ اگر متمتع شروع سے ارادہ یہ کرتا ہے کہ میں گھر سے نکلوں اور قریب میقات میں رہنے والا یا میقات سے باہر کا کوئی ہے
میقات سے باہر باہر کا ہی ہوگا، ظاہر ہے اندر والے کے لیے یا خاص طور پہ حرم والے کے لیے تو حج تمتع نہیں ہے، تو وہ قریب میں ہے اور پیدل سفر کر رہا ہے تو اپنے ساتھ ہدی کو ساتھ لے کر جا رہا ہے، تو اگر اس کا ارادہ ہے کہ اپنی ہدی کو اپنے جانور کو ساتھ لے کر جائے تو احرم، پہلے وہ عمرہ کا احرام باندھے گا، وساق ہدیہ، اپنی قربانی کو ساتھ ہانک کر لے جائے گا، فَإِنْ كَانَتْ بَدَنَةً، یہاں پہ بدنہ زیادہ راجح ہے کہ اگر وہ بڑا جانور ہے، مثال کے طور پر وہ اونٹ ہے یا اونٹنی ہے یا یہ کہ گائے ہے، یہ بڑا جانور ہے، تو یعنی اکیلا وہ ایک ہی قربانی اس میں کرے گا، تو اس کے بعد پھر وہ ہے کہ اس کے اندر ایک ایسا ہوتا ہے کہ پہلے شروع میں جب سفر کرتے تھے تو پیدل سفر ہوتے تھے، راستے میں کوئی ڈاکو یا کوئی چور لٹیرے جانوروں کو چوری کر دینا یا حاجیوں کو لوٹ جانا، تو یہ اس طرح کے یعنی کچھ کام بھی درمیان میں، کچھ وارداتیں بھی ہوتی تھی، تو اس لیے وہاں پہ ایک اصول یہ تھا اس وقت کہ اگر قربانی جو ہدی ہے یا قربانی کے جانور جو حرم کی طرف لے کر جا رہے ہیں تو اس کی کچھ خاص نشانیاں اگر لگا دی جائیں تو پھر وہ ڈاکو بھی اس کو کچھ نہیں کہتے تھے کہ بھئی یہ حرم کی طرف جا رہا ہے، اس جانور کو کچھ نہیں کہنا، اگر وہ گم بھی ہو جائے حاجی سے تو اس کو کچھ بھی نہیں کہا جاتا تھا۔ اس کی کیا نشانی ہے؟ اس کو ایک کہتے ہیں کہ قلادہ پہنا دو، یعنی اس کو کوئی چمڑے کا یا کوئی جوتے کا یا کسی چیز کا وہ کوئی ہار ہوتا تھا اس جانور کے گلے میں ڈالا جاتا تھا، جس سے اس کی ایک خاص نشانی ہوتی تھی کہ یہ جانور جو ہے یہ ہدی ہے، یہ حرم کی طرف جا رہا ہے، اس کو کچھ نہ کہا جائے۔ اور دوسرا، اگر اونٹ ہے تو اونٹ ہے یا اونٹنی ہے تو اس کے جو کوہان ہے اوپر، اس کو تھوڑا سا چیرا لگایا جاتا تھا بائیں طرف، اور اس کا جو خون نکلتا تھا اس خون کو اس کی کوہان پر مل دیا جاتا تھا، جس سے یہ علامت ہوتی تھی کہ یہ حرم کی طرف جا رہا ہے، اس کو کچھ بھی نہ کہا جائے۔ تو یہی ذکر یہاں پہ ہو رہا ہے کہ اگر وہ بدنہ ہے، اس کے ساتھ اونٹ ہے یا اونٹنی ہے یا اس طریقے کا جانور ہے تو قلدہا، ایک کام تو یہ کرے کہ اس کو قلادہ پہنا دے، ہار پہنا دے، بمزادتن، یعنی چمڑے کا کوئی ٹکڑا ہے، او نعلن، یا یہ کہ جوتا ہے، اس کے ساتھ وہ اس کو قلادہ پہنا لے، و اشعر البدنتا، اور اگر وہ اونٹ ہے تو اس کو یعنی اس کا اشعار بھی کر دے، یعنی اشعار کا مطلب میں نے بتا دیا کہ اس کی کوہان کو اوپر سے چیرا لگا دے بائیں طرف سے، اور اس کو اس کے خون کو اس کی کوہان پر مل دے۔ یہ صاحبین کے نزدیک ہے، اور یہ صاحبین کا قول پہلے ذکر کرنے سے مراد بھی یہی ہے کہ یہ راجح ہے امام قدری رحمہ اللہ کے نزدیک۔ اچھا، طریقہ بتا رہے ہیں اشعار کا کہ وہ ان یشق سنامہا، کہ اس کی کوہان کو چیرا لگائے، من الجانب الایمنی، دائیں جانب سے، اور یعنی بائیں جانب سے لگائے پھر ٹھیک ہے، دائیں جانب سے لگائے پھر ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ یعنی اس کو ہلکا سا اس میں چیرے لگانا ہے جس میں گوشت نہ کٹے، تو دائیں جانب سے لگا دے۔ ولا یشرع عند ابی حنیفہ، امام صاحب فرماتے ہیں کہ چیرا نہیں لگائے گا، کوہان کو نہیں پھاڑے گا، یہ امام صاحب کے نزدیک مکروہ ہے۔ اچھا، کیوں مکروہ ہے؟ جبکہ اس کے متعلق تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس طریقے سے فرمایا تھا، حجۃ الوداع کے موقع پر حدیثات لے گئے تھے اور اس طریقے سے انہوں نے یہ کیا تھا، قلادہ بھی اپنایا تھا، اشعار بھی کیا تھا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک مطلقاً اشعار مکروہ نہیں ہے، بلکہ ان کے جو شہر عراق تھا تو عراق کے جو لوگ تھے وہ اشعار بہت مبالغہ اس میں کرتے تھے، اور اس کو جانور کے گوشت کو بھی ساتھ کاٹ لیتے تھے، جس سے سفر کے دوران جانور کے مر جانے کا خطرہ ہوتا تھا۔ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے یہ قول اختیار کیا کہ یہ مکروہ ہے، صرف خاص ان لوگوں کے لیے، مطلقاً نہیں۔ تو یہ ہے، لیکن اس میں راجح یہ ہے کہ صاحبین کا قول ہے کہ تاکہ پتہ چل جائے اگر وہ جانور راستے میں کوئی چوری ہو جائے یا گم ہو جائے تو لوگ اس کو دیکھ کر اس کو واپس مالک تک پہنچا دیں یا حرم تک پہنچا دیں، یا اس کو چھوڑ دیں کم از کم، کہ پتہ چل جائے کہ بھئی یہ حرم کا جانور ہے۔ فَإِذَا دَخَلَ مَكَّةَ، پس جب وہ مکہ میں داخل ہو جائے گا جس نے یہ ساتھ جانور اپنا لے کر گیا ہے، طواف کرے گا، وسعی، اور سعی کرے گا، یہ عمرہ کے افعال ہیں، لیکن وَلَمْ يَحْلِلْ، یہاں پہ وہ حلال نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے ساتھ جانور لے کر گیا تو جانور جب تک قربان نہیں ہوگا اس وقت تک یہ حلال نہیں ہوگا، لہذا وَلَمْ يَحْلِلْ حَتَّى يُحْرِمَ بِالْحَجِّ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ، یہاں تک کہ وہ حج کا احرام باندھ لے یوم ترویہ 8 ذو الحجہ کو، فَإِنْ قَدَّمَ مل احرام قبلہ، اگر اس نے 8 ذو الحجہ سے پہلے احرام باندھ دیا تو ظاہر ہے کوئی بات نہیں ہے، مزید اہتمام کی بات ہے، جازہ، کوئی بات نہیں، درست ہے۔ وعلیہ دم التمتع، اس کے اوپر دم تمتع لازم ہے، یعنی دم شکر، جو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک ہی سفر میں 2 افعال دے دی، عمرہ بھی اور حج بھی۔ فَإِذَا حَلَقَ يَوْمَ النَّحْرِ، پس جب وہ یوم نحر کے دن حلق کر لے گا اور پھر یہ جو جانور ہے اس کو ذبح کر دے گا تو فقد حل من الاحرامین، لہٰذا پھر
اکٹھا ہی حج اور عمرہ دونوں احراموں سے وہ حلال ہو جائے گا۔ تو یہ ہو جائے گا فرق، اور یہ دونوں انواع ہو جائیں گی متمتع کی۔ وَلَيْسَ لِأَهْلِ مَكَّةَ تَمَتُّعٌ وَلَا قِرَانٌ، فرمایا کہ اہل مکہ کے لیے جو مکہ کے اندر ادھر رہنے والے ہیں ان کے لیے حج تمتع اور حج قران نہیں ہے کہ وہ ایک ہی ساتھ وہ عمرہ بھی کر رہے ہیں اور حج بھی، کیونکہ ان کے پاس تو عمرہ کے لیے پورا سال ہوتا ہے، کوئی بھی ان کے لیے ٹینشن نہیں ہے۔ اس لیے یہ جو دونوں ہیں یہ باہر کے لوگوں کے لیے، آفاقیوں کے لیے ہیں۔ وَإِنَّمَا لَهُمُ الْإِفْرَادُ خاصةً، ان کے لیے صرف حج افراد ہے کہ حج کے دنوں میں صرف حج ہی کریں گے۔ وَإِذَا عَادَ الْمُتَمَتِّعُ، پس جب متمتع یعنی اب یہ کچھ احکامات اس کے متفرق یہاں سے شروع ہو گئے کہ حج تمتع کرنے والا اگر عمرہ کے افعال کرنے کے بعد درمیان میں اگر وہ گھر کو واپس آ جاتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے، یا اپنے شہر کی طرف آ گیا یا اپنے گھر والوں کے پاس واپس لوٹ کر آ گیا، حرم سے گوئے کہ باہر نکل آیا، تو اب اس کا حج تمتع باقی رہے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ جب وہ واپس آ گیا الی بلدی ہی، اپنے شہر کی طرف، بعد فراغ من العمرہ، عمرہ سے فارغ ہونے کے بعد، درمیان میں کافی دن تھے مثلا، واپس آ گیا۔ ولم یکن ساق الہدیہ، تو اس میں دو صورتیں کہ وہ ہدی ساتھ لے کر گیا تھا یا ہدی ساتھ لے کر نہیں گیا۔ اگر ہدی ساتھ لے کر نہیں گیا تو بطل تمتعہ، اس کا تمتع باطل ہو جائے گا، کیونکہ ہدی ساتھ لے کر نہیں گیا تو درمیان میں وہ حلال ہو گیا۔ حلال ہونے کے بعد اس کے لیے شرط یہ تھی کہ وہاں حرم کے اندر ٹھہرتا، جبکہ وہ ٹھہرا نہیں ہے، واپس گھر آ گیا، تو گویا کہ اس کا حج، یہ سفر ہی عمرہ کے لیے ہوا ہے، حج کے لیے ہوا ہی نہیں ہے، تو لہٰذا اس کا یہ تمتع باطل ہو جائے گا۔ ومن احرم بالعمرۃ قبل اشہر الحج، اگر کسی نے اشہر حج یعنی شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے 10 دن، ان سے بھی پہلے گویا کہ رمضان المبارک کے اندر اس نے احرام باندھ دیا عمرہ کا، فطاف لہا، اور عمرہ کا طواف بھی کر دیا، اور اقل من 4 اشواط، یعنی 4 چکروں سے کم اس نے طواف کیا ہے اور کیا تھا، اور یعنی اس سے پہلے یعنی شوال سے پہلے رمضان کے اندر ہی اس نے گویا کہ یہ کام، یعنی بتانا یہ مقصود ہے کہ حرام اگرچہ شوال سے پہلے باندھا ہو، لیکن عمرہ کے جو افعال ہیں وہ زیادہ سے زیادہ افعال، یعنی اگر طواف ہے تو طواف کے زیادہ چکر وہ اشہر حج کے اندر ہونے چاہیے، تب جا کر اس کا حج تمتع ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ بے شک احرام پہلے باندھو، احرام تو شرط ہے، وہ پہلے بھی ہو کوئی بات نہیں ہے، لیکن افعال کم از کم جو ہیں وہ اشہر حج کے اندر ہونا ضروری ہے۔ اس میں یہ ہے کہ اگر طواف اس نے عمرہ کا شروع کر دیا تو طواف اگر اس نے زیادہ چکر اگر اس نے شوال کے اندر ہی کر لیے تھے، یعنی اشہر حج کے اندر کر ہی لیے تھے، تو اس کا یہ عمرہ شمار کیا جائے گا، اور بعد میں اسی کے اوپر وہ آگے جا کر حج کر کے حج تمتع کا یہ مستحق ہو جائے گا۔ اگر زیادہ چکر اس نے جو لگا دیے ہیں وہ رمضان کے اندر لگا دیے، اور 1 2 3 چکر باقی رہ گئے ہیں جو اس نے شوال میں پھر جا کر لگائے، یعنی اس دوران اس کا وہ ٹائم شوال کا داخل ہو گیا تھا، تو سمجھ لیں کہ پھر یہ حج تمتع نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے عمرہ کے زیادہ یعنی عمرہ کے طواف کے زیادہ چکر اس نے رمضان میں لگا دیے ہیں، اشہر حج میں وہ پائے نہیں گئے۔ تو یہ دیکھیں کہ فطواف لہا اقل من 4 اشواط، 4 چکروں سے کم اس نے ابھی تک کیے تھے۔ ثم دخلت اشہر الحج، پھر اشہر حج داخل ہو گئے، مثال کے طور پر 1 شوال ہو گیا ہے، اور اس دوران پھر اس نے باقی 4 چکر جو ہیں وہ شوال 1 شوال کو اس نے کر دیے، فتممھا، اس نے اپنے اس طواف کو مکمل کر دیا، واحرم بالحج، اور اس کے بعد پھر حج کا احرام اس نے باندھ دیا، تو کانا متمتعا، تو یہ متمتع ہوگا، کیونکہ حج کے اندر اصول یہ ہے کہ اکثر کا اعتبار ہوتا ہے، اگر اکثر افعال اس نے اشہر حج میں کیے ہیں تو گویا کہ وہ عمرہ اس کا شمار ہوگا، اگر اکثر نہیں کیے تو نہیں شمار ہوگا۔ فإن طاف لعمرته قبل اشہر الحج 4 اشواط فصاعدا، اگر اس نے اشہر حج کے داخل ہونے سے پہلے یعنی شوال کے سے بھی پہلے رمضان مبارک کے اندر اس نے 4 یا 4 سے زیادہ چکر طواف کے لگا دیے تھے عمرہ کے، تو گویا کہ زیادہ تو اس نے رمضان میں کر دیا، ابھی تک تو شوال یعنی حج کے مہینے شروع ہی نہیں ہوئے تھے، تو گویا کہ اس کا یہ عمرہ یہ اب حج تمتع کے ساتھ شمار نہیں ہوگا، یہ الگ ہو جائے گا۔ ثم حج من عامہ ذلک، پھر اسی سال اس نے آگے جا کر حج بھی کیا، تو لم یکن متمتعا، یہ متمتع نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا عمرہ اور اس کے زیادہ افعال وہ گویا کہ شوال یعنی حج کے مہینوں کے اندر نہیں پائیں گے۔ واشہر الحج، اب یہاں پہ اشکال ہوا کہ بھئی اشہر حج کون سے ہیں، تو میں نے بار میں پیچھے بتا رہا ہوں، وہ کیا ہے، شوال ہے، وہ ذوالقعدہ ہے، اور وہ 10 من ذوالحجہ، حج کے ذوالحجہ کے 10 دن، یعنی 2 مہینے اور 10 دن، یہ ان کو کہا جاتا ہے اشہر حج، یعنی حج کے مہینے۔ تو یہاں تک یہ بات مکمل ہو گئی۔
اب یہاں سے آگے کچھ اور بھی متفرق احکام ہیں۔ فَإِن قَدَّمَ الْإِحْرَامَ بِالْحَجِّ عَلَيْهَا، اگر اس نے حج کے احرام کو مقدم کر دیا کس پر؟ عمرہ پر، جاز احرامہ، یا علیہ کا معنی عمرہ پر نہیں بلکہ علیہ کا معنی اشہر حج پر، یعنی حج کے یہ جو 2 مہینے اور 10 دن ان سے پہلے اگر اس نے حج کا احرام رمضان میں ہی باندھ کر بیٹھا ہوا تھا اور اس کے بعد اس نے کھولا نہیں ہے اور وہ حرم میں پہنچا ہوا ہے، احرام باندھ کر پہلے سے کیا ہوا ہے، تو وہ احرام بھی کافی ہے، کوئی بات نہیں ہے، بشرطے کے درمیان میں حلال نہ ہوا ہو۔ وَنْعَقَدَ حَجُّ، اس کا حج اس کی اسی احرام کے اوپر وہ منعقد ہو جائے گا۔ وَإِذَا حَاضَتْ، عورت سے متعلق کچھ متفرق احکامات چل رہے ہیں کہ حج عورت کا ہو اور اس دوران ظاہر اس کا جو پیریڈ ہے ماہواری ہے حیض کی، وہ اگر شروع ہو جاتی تو کیا کرے گی؟ وَإِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ، اگر عورت کو حیض آ جائے عند الاحرام، احرام کی حالت میں، تو کیا کرے گی؟ فرمایا کہ اغتسلت، یہ غسل کرے گی، لیکن یہ غسل وہ نہیں ہوگا پاکی کا بلکہ یہ نظافت کا غسل ہوگا۔ وَأَحْرَمَتْ، اور احرام باندھ لے گی۔ وَصَنَعَتْ كَمَا يَصْنَعُ الْحَاجُّ، وہ وہی کام سارے کرے گی جس طرح حاجی کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اب مجبوری ہے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ان کو بھی اس طریقے سے کیفیت ہوئی تھی، تو اسی طریقے سے وہ کر رہی تھی، سارے کام وہ کرے گی، لیکن چونکہ طواف جو ہوتا ہے وہ مسجد حرام کے اندر مسجد میں ہوتا ہے، تو مسجد میں تو حیض والی عورت جو وہ داخل نہیں ہو سکتی، اس لیے فرمایا کہ غیر انہا لا تطوف بالبیت، تو بیت اللہ کا طواف وہ نہیں کرے گی حتی تطہر، جب تک کہ وہ پاک نہ ہوئی ہو۔ وَإِذَا حَاضَتْ بَعْدَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ وَبَعْدَ طَوَافِ الزِّيَارَةِ، اگر وقوف عرفہ کرنے کے بعد، طواف زیارت کرنے کے بعد اس کو حیض آیا ہے، تو یاد رکھیں کہ 2 ہی تو اہم رکن ہیں حج کی نا، وقوف عرفہ اور طواف زیارت، اگر یہ اس نے کر لیے تھے پھر اس کو حیض آیا تو گویا کہ اہم رکن پائے گی، اس کا حج ہو گیا۔ اب جو طواف صدر رہتا ہے یا اور کچھ افعال رہتے ہیں وہ اس سے ساقط ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو اس کی وجہ سے مواخذہ نہیں کریں گے۔ ان صرفت، لہذا لوٹ جائے، من مکہ، مکہ سے نکل جائے، ولا شیء علیہ لترک طواف صدر، طواف صدر کو چھوڑنے کی وجہ سے اس کے اوپر کچھ بھی لازم نہیں ہوگا۔ تو یہ آج ہم نے حج تمتع کی ادائیگی کا طریقہ اور اس کی اقسام، کہ جس کی وجہ سے اگر وہ 7 جانور لے کر جاتا ہے تو پھر وہ حلال نہیں ہوگا جب تک کہ وہ افعال حج کر کے یوم نحر کے دن قربانی اور حلق نہ کر لے، اور اگر وہ جانور ساتھ لے کر نہیں جاتا تو پھر وہ عمرہ کے افعال کر کے حلال ہو جائے گا، اور درمیان میں اس کو گھر کی طرف واپس لوٹنا جائز نہیں ہے، اور افعال عمرہ بھی اس نے اشہر حج یعنی حج کے مہینوں کے اندر ہی کرنے ہیں، ورنہ وہ تمتع نہیں ہوگا، اور تمتع کے لیے دم شکر اس کے لیے واجب بھی ہے اور وہ دم اس نے کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ آج کے سبق کا خلاصہ ہے۔ سوال یہ ہے آج کا کہ حج تمتع کسے کہتے ہیں، ایک سوال، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ حج تمتع کی کتنی قسمیں ہیں اور دونوں قسموں کے کیا کیا احکامات ہیں۔ تو یہ 3 سوالوں کو آپ نے اپنے ذہن میں بٹھانا ہے، تب آپ کو آج کا یہ سبق سمجھ میں آئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔